اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ ان کے یہ دشمن ہیں، وہابی ہیں، وہابی۔ ان کے کیا نظریات ہیں میں بتاؤں کہ تمہیں پتہ ہے؟ یہ نعرہ لگاتا ہے بہاو الحق بیڑا دھک، مولا علی میری کشتی پار لگا دینا، مولا علی میری یا معین الدین چشتی لگا دے پار۔ کہانیاں جوڑی ہیں، کہانیاں۔ بارات جا رہی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی کو غصہ آیا، انہوں نے نظر نیاز نہیں دی، ساری بارات کو غرق کر دیا، بیڑا ڈبو دیا۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو بیڑے غرق کرے، ولیوں کا کام یہی ہے۔ 12 سال کے بعد بیڑا کنارے بھی لگا دیے جی، باراتی سارے زندہ ہو گئے۔ اگلے دن میں نے خطیب صاحب کی تقریر سنی، کراچی کے وہ خطیب ہیں، بڑے معتبر آدمی ہیں، میں حیران ہوں، ان پر میں اتنا حیران نہیں ہوں جتنا میں سننے والوں پہ حیران ہوں جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں کوئی کالج کا پڑھا ہوا لڑکا، کوئی یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ، کوئی پروفیسر، کوئی وکیل، کوئی ٹیچر، کوئی بھی نہیں ہے جو اٹھ کر مولانا سے پوچھے کہ مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ نو، مولانا کہنے لگے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، مرید پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ واپس کیا تو وہ گیلا تھا، تر تھا، پانی لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میرا ایک مرید دریا میں سفر کر رہا تھا، اس کی کشتی ڈوبنے لگی، اس نے مجھے آواز لگائی، میں اس کی کشتی کو کنارے لگا گیا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ۔ کسی نے نہیں پوچھا مولانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں کا واقعہ ہے، کس نے بیان کیا ہے؟ ان کے بیٹے نے بیان کیا ہے، ان کے کسی مرید نے بیان کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کشتیوں کو کنارے لگا دینا، یا کہاں پر کتنی جگہوں پہ اس نبی کا ذکر کیا؟ نام ہے یونس، ایک جگہ پہ اللہ نے کہا وَظَنُّونَ، مچھلی والا، اس کا نام اللہ نے کیا لیا؟ ظنون، اذ ذہب مغاضبا، ناراض ہو کے چلا گیا تھا، مچھلی والا۔ سورت انبیاء ہے، خدا کے لیے قرآن کے قریب آئیے، ان کے ڈھکوسلوں سے جان چھڑا لیجئے۔ یہ علماء کرام اور خطباء اعظام، یہ مسند بڑی مقدس مسند، خدا کے لیے اس کا خیال کرو۔ اس مقدس مسند پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا، اس مقدس مسند پہ بیٹھ کر چٹکلے، کہانیاں، قرآن کے خلاف باتیں، خدا کے لیے خوف خدا کرو۔ علماء کرام بڑی مقدس جگہ ہے، اس کو توڑو جو میں ایک بات کہہ رہا ہوں۔ کومنٹ میں مجھے گالیاں نہیں نکالنی، گالیاں نکالتے ہو ماؤں کی، بہنوں کی، جو تمہارے منہ میں آتا ہے، گالیاں نہیں، دلیل کا جواب دلیل سے دو، گالی کوئی جواب نہیں۔ گالی وہی نکالتے ہیں جن کا کھانا دلیل سے خالی ہوتا ہے، ان کے پاس دلیل کو نہیں ہوتی۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، میرے پاس بڑی پختہ دلیل ہے، قرآن کی۔ سورت انبیاء، نبی کشتی میں ہے، کشتی گرداب میں آئی، بھمر میں ایک بندے کو باہر نکالنا ہے، قرآن اندازی کرو، جس کا نام نکلے اسے باہر پھینک دو۔ قرآن اندازی کی گئی، نام نکلا حضرت یونس کا،
اچھے لوگ تھے. کہا یہ اتنا نورانی چہرہ، معصوم چہرہ، نیک آدمی، یہ دریاؤں میں ڈالنے کے قابل ہے. دوبارہ قرآن اندازی کرو. دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، نام پھر حضرت یونس کا. انہوں نے کہا نہیں یار. تیسری بار قرآن اندازی کرو. تیسری بار قرآن اندازی کی گئی، نام پھر حضرت یونس کا. بس یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میری ساری تقریر پر یہی ایک جملہ بھاری ہو جائے، لیکن آپ ذرا اس کو غور سے سنیں گے. کہوں گا بھی پنجابی میں، اردو میں اس کا پھر ترجمہ کروں گا پنجابی کا، لیکن مزہ ذرا پنجابی میں آتا ہے. تیسری بار پھر نام نکلا حضرت یونس کا. گل انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی دے وچ باہوے تا کشتی ڈوب دیے. یہ پیغمبر نو کشتی چوں کڈھو، کشتی بچ دیے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اوے لوگوں، کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار میں ہے. اگر ان کے اختیار میں ہوتا وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی جس میں خود کون بیٹھا ہوا تھا. زور سے بولو یار، زور سے بولو. تمہارے قصے کہانیاں کیا ہیں؟ تمہارے لطیفے اور چٹکلے کیا ہیں؟ یہ سب جادوگروں کی رسیاں ہیں. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، انہیں لاتیاں ڈالی، سانپ رسیاں ڈالیں، لوگوں کو نظر آیا یہ سانپ بنے ہوئے ہیں، میدان بھر گیا. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، اس نے سارے ڈھونگ کو نگل لیا. تم نے جتنا ڈھونگ بنایا ہے قصوں کہانیوں کا، ہم ایک ہی لاٹھی ڈالتے ہیں، سب کو ہڑپ کر کے رکھ دیتے ہیں. تمہارے پلے کیا ہے؟ تمہارے پلے کیا ہے؟ دیکھیں، ہر جمعے پہ بندہ چندے کی اپیل کرتے ہوئے کوئی اچھا نہیں لگتا. پھر آپ میرے مقتدی ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں، آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ بار بار ہمیں کہے. تو میرے کہنے کے بغیر اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جھولی بھریے، اللہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا. پچھلے جمعے میں نے کہا کہ پہلے جمعے کی طرح آپ کریں، جتنے آپ نے دیے تھے اسی کے مطابق دیں. 10,000 کم ہو گئے. تو مجھے احساس ہے، میں ان خطیبوں میں نہیں ہوں جو لوگوں کو زج کروں چندے کے لیے. مجھے احساس ہے لوگوں کی مالی پریشانیوں کا، لوگ معاشی طور پہ پریشان ہیں. چند لوگوں کی 5 انگلیاں گھی میں کما رہے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ پریشان. تو لیکن چلو یہ بھی نظام چلنا ہے، آپ کے تعاون سے چلنا ہے. تو ذرا آج تھوڑی سی ہمت کریں اور اپنی طاقت کے مطابق، طاقت سے زیادہ نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق. یہاں جو عمراء بیٹھے ہیں، تاجر بیٹھے ہیں، ان کی جتنی طاقت ہے، ایک آدمی کی 10 روپے کی طاقت ہے، ایک کی 10,000 کی طاقت، اس کے مطابق تعاون کر دیں. چلیں جی، پیچھے سے پھر شروع ہوں جی. اللہ کرے گا وہ حضرات پھر آپ کو اور دیں گے انشاءاللہ. زکوٰۃ اور عشر اور فطرانہ، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا، آج پھر کہتا ہوں کہ ہمارے جو مواحد ساتھی وہ تمام تر زکوٰۃ اپنی جو نکلے ان کی، وہ جامعہ ضیاء العلوم کے لیے جمع کرنا. ہمارے معاشی حالات مدرسے کے بھی اچھے نہیں ہیں، تو اللہ کرے کہ اتنا تعاون ہو جائے کہ اگلا سال جو ہے ہمارا وہ آسانی کے ساتھ گزر جائے. تو آپ بھرپور طریقے سے زکوٰۃ کے فنڈ میں، زکوٰۃ تو آپ نے دینی کہیں نہ کہیں دینی. تو آپ اس ادارے میں جو توحید و سنت کی اشاعت کا ادارہ ہے، قرآن و حدیث کی خدمت کا ادارہ ہے، تو آپ زکوٰۃ
یہاں جمع کروائیں گے۔ ہاں جی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت یونس مچھلی کے اندر ہیں۔ ایک مسئلہ آپ بتا دیں، بڑا آسان سا مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ولی کی شان زیادہ ہے کہ نبی کی شان زیادہ ہے؟ ساری دھرتی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں سے بھر جائے، ایک نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسے براہ راست رب کے سلام آتے ہیں، سلام آتے ہیں، وہی آتی ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے رب سے۔ پیغمبر کشتی کے اندر ہے، کشتی گرداب میں ہے، پیغمبر کو نکالیں تو کشتی بچتی ہے۔ معلوم ہوا کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ کس کے قبضہ و اختیار میں ہے؟ لوگوں نے ڈالا یا خود چھلانگ لگا دی، مچھلی نے لقمہ بنایا۔ اللہ نے ایک مچھلی کو کہا آؤ لقمہ بناؤ، لیکن پتھر ہضم لکڑ ہضم۔ میرا نبی آ رہا ہے، اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جا تے ویکھ لے کے ترے بھی نہ پئی۔ میرے نبی کو ہچکولے نہ آئے، نیچے جا کے بیٹھ جا۔ مچھلی تہ میں بیٹھ گئی، پیغمبر 3 اندھیروں میں گھر گیا۔ واہ میرے مولا، تو نے یہ سارا واقعہ ہمیں کیوں سنایا ہے مولا؟ بھائی کہانیاں سناؤ بچوں کو، یہ اللہ ہمیں کہانیاں سنا رہا ہے۔ 3 اندھیرے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کی تہ کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں میں اللہ کا نبی پکار اٹھا، فنادا فی الظلمات۔ ظلمات کا کیا معنی ہے؟ بابا آدم پہنچ، بولو بولو، کسی میں جرات ہے تو بولو۔ بابا آدم میں تیرا بیٹا ہوں، پھنس گیا ہوں، پہنچ۔ یا اللہ میرے باب آدم دا وسیلہ ہی، بولو بولو، نہ کسی نبی کو پکارا، نہ کسی کا واسطہ، نہ وسیلہ، نہ صدقہ، نہ طفیل۔ 3 اندھیروں میں پکارا، قرآن نے اس کو ذکر کیا، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک، مولا تیرے سوا الہ کوئی نہیں، مولا تیرے سوا معبود کوئی نہیں، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ خدا دی قسم حضرت یونس نے الہ کا معنی سمجھایا ہے۔ آپ کو الہ کا معنی کا کیا؟ آپ الہ کا معنی کرتے ہیں معبود، تو یہاں حضرت یونس کیوں یہ جملہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا مولا میری فریادیں سن لے، مقصد تو یہ تھا مولا میری پکاریں سن لے، مولا مصیبت ہٹا دے، دکھ ہٹا دے، اس قید خانے کا پھاٹک کھول دے، مولا میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا، کوئی جملہ نہیں کہتے، سارے جملوں کی جگہ حضرت یونس نے ایک جملہ کہا، لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ حضرت یونس سمجھانا چاہتی ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں سے پکارے سنتا ہو وہ الہ ہوتا ہے، اور جو مصیبتیں دور کر دیتا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے۔ اور کلمے میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی الہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا میری پکارے سننے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا میری مصیبتوں اور دکھوں کو ہٹانے والا بھی۔
اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دی. بیان میں یہ کرنا چاہتا تھا، مشرکین مکہ اللہ کو پکارتے بھی تھے اور کشتیوں میں اور مصیبتوں میں پھنس جاتے تو خالص کس کو پکارا کرتے تھے؟ اس کے باوجود وہ مشرک تھے. اگلے جمعے اس کی تفصیل کروں گا انشاءاللہ. میں تمہید بڑی باندھ کے لے آیا ہوں، میں نے بڑی بنیاد بنا دی ہے. اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ اختلاف کیا تھا، مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا، قرآن نے ان کا شرک کیا بیان کیا ہے. انشاءاللہ بیان کریں گے اور قرآن کے رنگ میں بیان کریں گے انشاءاللہ، باہر نہیں جائیں گے قرآن سے. میں صرف ایک بات اور مشرکین مکہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ تو سب عقیدے کی باتیں تھیں، اللہ کو ماننا، صفتیں ماننا، اسے پکارنا، اس کے نام کے حصے نکالنا، یہ عقیدے کی باتیں تھیں. ان کے اعمال کیسے تھے ذرا یہ بھی دیکھیے. عمل کم نہیں ہے، بیت اللہ کی تعمیر کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بنایا؟ بیت اللہ. کیوں بھائی؟ کیسا شرف ہے. اگر آج سعودی عرب کا فرما روا عام میں سے جو پیسے والے لوگ ہیں کسی کو خط لکھے کہ آپ اتنے کروڑ بھیج دیں، ہم نے یہ پیسہ بیت اللہ پہ لگانا ہے، تو آپ صرف بھیجیں گے نہیں، اس پر فخر بھی کرتے پھریں گے، میری رقم بیت اللہ پہ لگی. مشرکین مکہ نے بیت اللہ بنایا، اللہ کا گھر. اجر کتنا ہے؟ اللہ اکبر. ایک عام مسجد جو آپ کے گاؤں میں بنی، محلے میں بنی، آپ کے ڈیرے پہ بنی، عام مسجد، اس کا اجر کیا ہے جناب؟ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے. جو نئے لوگ آئیں وہ میری اس بات کو غور سے سنیں. کسی عالم نے، کسی خطیب نے یہ بات نہیں کی ہوگی. اجر بڑا ہے. مسجد بنائی تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں گھر بنائے. اب میں ہوں، میری مالی طاقت نہیں کہ میں پہلے پلاٹ خریدوں، پھر اینٹیں فراہم کروں، پھر سیمنٹ، پھر بجری، پھر ریت، پھر مستریوں کی مزدوری، پھر لینٹر، پھر دروازے، پھر فرش. مجھ میں طاقت نہیں. آپ میں بھی شاید 2-4 بندے ہی نکلیں ایسے جن میں یہ طاقت. ایسے ہی ہے نا. مولا اجر بڑا ہے لیکن ہم میں تو طاقت نہیں. اللہ نے فرمایا میرا کوئی حکم عدل کے خلاف نہیں ہے. امیر لوگ مسجدیں بنائیں اور جنت میں گھر بناتے رہیں اور غریب دیکھتے رہیں، نہیں، یہ ہمارے عدل کے خلاف ہے. یہ کیا عدل ہوا؟ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، سنیے گا اور دل کو تسکین دیجیے گا. مجھے تو بڑی تسکین ہوئی یہ حدیث پڑھ کے، آپ کے دل کو بھی تسکین پہنچے گی. میرے آقا نے فرمایا میرے جس امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی. پرندے کے کتنا ہوتا ہے جی؟ مرلہ تو ہوتا، مرلہ چپ تے نہیں کر گئے ہو. کتنا ہوتا ہے؟ 4 انچ 3 انچ. سونے دیاں تاراں نال بن دی، ریشم دیاں تاراں نال. کیا ہے؟ ٹاکیاں، تنکے. کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہے. پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی. میرے حدیث کے استاد نے یہاں وضاحت کرتے ہوئے کہا ایک غریب آدمی تھا،
اس کی طاقت تھی ایک گٹو سیمنٹ دینے کی، پیسہ ہی اس کے پاس اتنا ہے۔ ایک اور غریب ہے، اس میں طاقت تھی ریت کی ایک تگاری دینے کی۔ غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، دن میں 300-400 روپے کماتا ہے۔ جس آدمی نے مسجد کی تعمیر میں سیمنٹ کا ایک گٹو دیا یا ریت کی ایک تگاری دی، ہم اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنا دیں گے۔ ہماری رحمتوں سے کوئی دور ہے یہ بات؟ یہ جو طلبہ ہیں، علماء ہیں، اور آپ میں جو عربی جاننے والے ہیں، اس حدیث سے یہ مفہوم خود بخود نکلتا ہے، اس حدیث میں سے نکل رہا ہے۔ من بنا للہ مسجدن، یہ نون تنوین کا قلت کے لیے، بن اللہ لہ بیتن، یہ نون تنوین کا عظمت کے لیے۔ مانا کرو آپ اس حدیث کا، من بنا للہ مسجدن، جس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنا دے گا۔ یہ عام مسجد کے بارے میں۔ مشرکین مکہ نے کیا بنایا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، بیت اللہ۔ اور بنایا بھی کیسے؟ چندہ میں بھی مانگتا ہوں، چندہ اور علماء بھی مانگتے ہیں، خطیب مانگتے ہیں، چندہ آپ سوسائٹیوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، جماعتوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، مسجد کے لیے بھی آپ چندہ کرتے ہیں، برادریوں میں سوسائٹیاں ہیں ان کے لیے آپ چندے کرتے ہیں جو منتظم حضرات ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، جس طرح چندہ کیا نا مشرکین مکہ نے، ان چندہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں۔ کہنے لگے بیت اللہ بنانا ہے، ہر برادری کے لوگ اس میں حصہ ڈالیں، ہر قبیلہ حصہ ڈالے، لیکن حلال کی کمائی میں سے چندہ دینا، حرام کی کمائی ہم نے بیت اللہ پر نہیں لگانی۔ کون کہہ رہے ہیں جی؟ شاباش شاباش، کون؟ یہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ تقوی دیکھا ہے؟ تقوی ہمارا بھی نہیں۔ حلال کی کمائی میں سے دینا، اللہ کا گھر ہے، حرام کی کمائی خرچ نہیں کرنی۔ چندہ اکٹھا ہو گیا، چندہ تھا تھوڑا، بیت اللہ کا ایریا زیادہ، پھر میٹنگ بیٹھی، اب کیا کریں؟ اس چندے سے چھت نہیں پڑتی اس ایریا پر، تو طے ہوا بیت اللہ کا ایریا چھوٹا کر لو، کچھ حصہ باہر نکال دو، بیت اللہ کا ایریا چھوٹا کر لو، حرام کی کمائی میں سے اس پر خرچ۔ یہ حتیم جو ہے بیت اللہ کے ایک طرف جو چار دیواری ہے گلائی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں بیت اللہ میں شامل تھی، یہ بیت اللہ کا حصہ تھا۔ یہ کس نے باہر نکالا تھا؟ مشرکین مکہ۔ اس لیے باہر نکالا کہ چندہ کم تھا اور بیت اللہ کا ایریا جو تھا وہ کیا تھا؟ زیادہ۔ بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس طرح تعمیر کی، خود پتھر ڈھو کے لائے۔ اس تعمیر میں میرے پیارے پیغمبر بھی شامل، بیت اللہ بنایا، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں ستو پلاتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، آب زمزم پیتے ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، صفائی، اللہ اکبر، ہر سال حج کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں ان کے یہ اعمال اللہ کے ہاں درجہ قبولیت پائیں گے؟ قبول ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ اسی شرک کی وجہ سے جو ان کا شرک تھا، جسے میں اگلے جمعے بیان کروں گا۔
کہ انشاءاللہ کہ مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا، اس شرک کی وجہ سے اعمال برباد ہو گئے۔ قرآن نے کہا حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم نے قیامت کے دن ان کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کرنا۔ ان مشرکین نے آنا ہے، اللہ نے کہنا لے جاؤ جہنم میں، کوئی عمل نہیں تولنے۔ مولا یہ زیادتی نہیں، انہا بیت اللہ بنایا، حاجیوں کو ستو پلائے، بیت اللہ کے متولی تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیم لڑکیوں کی شادیاں کروائیں، ہسپتال بنائے، نفل پڑھے، تہجد پڑھے، تسبیح رولی، تسبیح بھی 500 دانے دی۔ مولا کہتا ہے کوئی حساب کتاب نہیں، لے جاؤ جہنم میں، کوئی عمل نہیں تولنے۔ مولا تولتے صحیح، مولا انہاں دے متھے دا محراب تے ویکھ، اتنا اخروٹ جیڑا محراب ہے وہ تو دیکھ۔ فرمایا نہیں، اللہ اکبر۔ ادھر 70,000 مومن آئیں گے، اللہ کہیں گے کوئی حساب کتاب نہیں، چلو جنت میں۔ اللہ اکبر۔ یہ 70,000 جو ہے نا، 70,000 یہ کوئی معین عدد نہیں ہے نا بھائی، معین عدد ہے صرف 70,000 گن کے اللہ بھیجیں گے، نہ، یہ کثرت سے کنایہ ہے، کثرت سے کنایہ ہے۔ ایک اور حدیث نے اس کی تائید کی، 70,000 بندے میری امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000، ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000۔ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں دعا کرو اللہ سان انچ کر دے وے، آمین تو کہیں، لیکن میرے نبی نے ان کی خصلتیں بھی ذکر کی ہیں۔ وہ کون ہوں گے؟ بیمار ہوں گے تو علاج نہیں کروائیں گے، تو اس میں پیناڈول کھا کھا کے مر گئے ہو، تھوڑا سا سر میں درد ہوا، لو گولی جی، ٹیبلٹ لو جی، تھوڑا سا نزلہ ہونے لگا ہے، لو جی ٹیبلٹ۔ تو وہ ان کی پہلی کیا علامت بیان کی میرے آقا نے؟ بیمار ہوں گے علاج نہیں کروائیں گے، جھاڑ پھونک کے قریب نہیں جائیں گے۔ تم بھاگتے ہو عاملوں کے پیچھے، میرے گھر جن ہو گئے نہیں، جن جی صندوقوں سے پیسے نکال لیتے ہیں جی۔ اور گھر دے وچ کوئی جن ویکھ جڑا پیسے کٹدا، جن صندوقوں سے پیسے نکال لیتے ہیں جی۔ کچھ جن کٹ کے لے گئے، جڑے بچ گئے وہ عامل کھا گئے، جن کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان لوگوں کی یہ خصلت ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ اور ادھر یہ مشرک، اللہ فرمائیں گے کوئی ترازو قائم نہیں کرنا، کوئی عمل نہیں تولنے، لے جاؤ جہنم میں۔ مولا تولتے صحیح، ظلم نہیں، زیادتی نہیں کہ تول نہیں رہا، فرمایا کوئی زیادتی نہیں، این عدل کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے۔ اس لیے ترازو وہاں اٹھایا جاتا ہے جہاں دونوں پلڑوں میں کوئی چیز ہو، ایک طرف بٹے دوسری طرف سودا، تاجر ترازو اٹھاتا ہے۔ اور اگر ایک طرف بٹے ہوں دوسری طرف سودا کوئی نہ ہو، یا ایک طرف سودا ہو دوسری طرف بٹے کوئی نہ ہو، وہ تاجر ترازو اٹھائے، اسے کیا کہو گے؟ پاگل ہے۔ ترازو وہاں اٹھایا جاتا ہے دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے کوئی چیز ہو، ان کے ایک پلڑے میں گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ جو نیکیاں کی تھیں ان نیکیوں کو شرک نے برباد کر دیا تھا، دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں۔ ہم نے ترازو کیوں قائم کرنا؟
ہمارے ساتھی تھے، ہمارے دوست تھے، اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق تھا، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ سے فیصل آبادی، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ رات اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کل صبح ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ شام کے ٹائم جنازہ تھا اور شام کے ٹائم حضرت کا انتقال ہو گیا۔ میرے بڑے قریبی دوست تھے وہ، اور بڑے مہربان تھے اور بڑی شفقت کیا کرتے تھے، اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، اللہ کی توحید بہت بیان کرتے تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بڑا دفاع کی، ان کی شان پر بہت بیان کرتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم دعائی کر سکتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ بھی جتنے ہمارے بزرگ، مائیں، بہنیں، مومن مسلمان اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اللہ سب کے درجات بلند کرے، اور ان کی کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ دے جی اذان۔